اے ابن آدم تجھے نہیں معلوم ہے، اے آدم کی بیٹیوں تمہیں نہیں معلوم ہے تمہاری قیامت کب شروع ہو جائے گی، اور وہ قیامت وہ موت سے شروع ہوگی۔ ہاں وہ موت ہے، اللہ کی قسم تو یہ پرواہ نہیں کرتی کہ آپ بالکل ٹائٹ، گٹھیلے، خوبصورت، مالدار نوجوان ہیں کہ میری بہنوں تم عبادت گزار خاتون ہو، وہ موت پرواہ نہیں کرتی کہ تم بے حیائی کرنے والی کوئی عورت ہو، وہ موت ہے اللہ کی قسم جب آتی ہے کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق، جب موت کا فرشتہ آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، جب موت گلے میں چڑھے گی آدمی چلائے گا وقیل من راق، ارے بلاؤ کسی راقی کو، کسی کو بلاؤ مجھے دم کر دے تاکہ مجھے سکون آ جائے۔ ان للموت سکرات۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے اور صحیح بخاری اور جامع ترمذی میں اس معنی کی حدیث ملتی ہے، بڑی لمبی حدیث ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دھیان سے سنیں اس حدیث کو، کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور سورج جو ہے بالکل قعقاع نامی پہاڑ کے اوپر تھا، یہ عصر کے بعد کی بات ہے، یعنی اب غروب ہونے کے بالکل قریب تھا عصر کے بعد۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس امت کی عمر اور پچھلی امتوں کے عمر میں، اس امت کی عمر اور پچھلی امتوں کے عمر کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو دن گزر گیا وہ پچھلی امت کی عمر ہے اور جو باقی بچا ہے یہ میری امت کی عمر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 50 دن کے لیے قرض دیا، 50 دن کے لیے، اب اس میں سے 45 دن گزر گئے اور بچ گئے 5 دن، تو گزرنے والا دن یہ بڑا لمبا ہے اور جو باقی بچا ہے کیا ہے، بہت کم ہے۔ یہی اس امت کی مثال ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی پچھلی امتیں اپنی زندگی گزار کے چلی گئی، اب یہ جو امت ہے اس کے پاس اتنا ہی وقت ہے جتنا عصر سے مغرب کے درمیان وقت ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو معلوم ہے اللہ اسے کب تک لے کے جائے گا، یہ حساب کا وقت ہے، اور حساب کا وقت کب شروع ہوتا ہے، موت سے شروع ہوتا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یا اللہ، آپ دیکھیں امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کانت جماعت تقول قیامت کل نفس موتها، غور سے سنیں ان اقوال کو۔ امام جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل علم کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ ہر نفس کے لیے قیامت اس کی موت ہے، جو بالکل قریب ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کل من مات فقد دخل فی حکم الآخرہ، جس آدمی کی بھی موت ہو گئی اب وہ آخرت کے حکم میں داخل ہو گئی، یعنی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور موجودہ ماضی قریب کے عالم دین یا رب علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انت لا تدری متى تقوم قیامت، اے ابن آدم تجھے نہیں معلوم ہے، اے آدم کی بیٹیوں تمہیں نہیں معلوم ہے تمہاری قیامت کب شروع ہو جائے گی، کب تمہاری قیامت، اور وہ قیامت وہ موت سے شروع ہوگی، وہ موت سے شروع ہوگی۔ ہاں وہ موت ہے اللہ کی قسم جو یہ پرواہ نہیں کرتی کہ آپ بالکل ٹائٹ، گٹھیلے، خوبصورت، مالدار نوجوان ہیں، وہ موت پرواہ نہیں کرتی کہ آپ سفید داڑھی، سفید ریش والے عبادت گزار بزرگ ہیں، وہ موت پرواہ نہیں کرتی کہ میری بہنوں تم عبادت گزار خاتون ہو، وہ موت پرواہ نہیں کرتی کہ تم بے حیائی کرنے والی کوئی عورت ہو، وہ موت ہے اللہ کی قسم جب آتی ہے کلا اذا بلغت التراق وقیل من راق، جب موت کا فرشتہ آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا، جب موت گلے میں چڑھے گی آدمی چلائے گا وقیل من راق، ارے بلاؤ کسی راقی کو، کسی کو بلاؤ مجھے دم کر دے تاکہ مجھے سکون آ جائے۔ ان للموت سکرات، قیامت سے پہلے تمہارے اوپر قیامت اس وقت برپا ہوگی جب تمہیں
موت آئے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ موت کی سختی ہے. وہ امام الانبیاء اپنا چہرہ پوچھتے اور کہتے ان للموت سکرات. لوگوں موت کی سختیاں ہیں, لوگوں موت کی سختیاں ہیں, لوگوں موت کی سختیاں ہیں. یہ قیامت جو بڑی قریب ہے, وہ چھوٹی قیامت جو ہم پر آنے والی ہے, وہ ہماری موت کی صورت میں آنے والی ہے. اس کے بعد قبر کا سلسلہ ہوگا, قبر کے سوال و جواب ہوں گے. اس کے بعد قبر کی نعمتوں والی زندگی ہوگی یا قبر کے عذاب والی زندگی ہوگی. ایک عرصہ دراز لمبی مدت تک وہاں رہیں گے, کھڑے ہوں گے, حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے, رب العالمین کے سامنے ہوں گے. اور قرآن پڑھیے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 سے لے کے 14 تک پڑھیے. اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے ابن آدم, اے ابن آدم کے مردوں, اے ابن آدم کی عورتوں, ذرا غور سے سنو. تم عمل کر لو, جتنا دنیا میں محنت کرنا چاہتے ہو محنت کر لو. فملاقیہ, تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. یا اللہ, وہ دن بندے کی زندگی کا سب سے خوش نصیب دن ہوگا جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا, یا اس دن اس کی زندگی کی سب سے بڑی بد نصیبی ہوگی جس دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ اللہ سے کس حال میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں. کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اللہ رب العالمین پوری انسانیت کے سامنے بلائے گا. اللہ رب العالمین پوری انسانیت کے سامنے بلائے گا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, آپ سے بات کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ بلا کر کے کہے گا یہ میرا بندہ ہے جو عقیدہ توحید پر قائم رہا, یہ میرا بندہ ہے جو عقیدہ توحید پر قائم رہا, یہ میرا بندہ ہے جس نے اپنے منہج کی, اپنے مسلک کی پرواہ کی اور فکر کی, یہ میرا بندہ ہے. سردی کی راتوں میں لوگ جب گرم بستر کے مزے لے رہے تھے, یہ فجر کی نمازوں کے لیے ٹھٹورتی ہوئی سردی میں آ رہا تھا. یہ میری بندی ہے اور یہ میرا بندہ ہے. جب لوگ گرمی کے ڈر سے گھروں میں دبک کے بیٹھے تھے, یہ چلچلاتی دھوپ میں اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کے لیے آتا تھا. یہ میرا بندہ ہے. لوگ جہاں روزہ رکھنے سے قطراتے تھے, یہ میرے لیے بھوکا اور پیاسا رہا کرتا تھا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, اللہ رب العالمین بلا کر کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے گا. یا اللہ, اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی کہ جب قیامت قائم ہو اور نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, اس کا حساب بڑا آسان ہوگا, اس کا حساب بڑا آسان ہوگا. جس کو نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, بڑا آسان حساب ہوگا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, یہ تو خوشی کے مارے ہاتھ میں نامہ اعمال لیے میدان محشر میں دوڑے گا اور کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ, لوگوں دیکھو, لوگوں دیکھو, تم میری عبادتوں کی وجہ سے مجھے تانے دیا کرتے تھے, تم میری بندگی کی وجہ سے مجھ پر زبانیں کستے تھے, داڑھی رکھنے کی وجہ سے مجھے تانے دیا کرتے تھے. دیکھو ہاؤ مقرؤ کتابیہ, لو لو پڑھو میرا نامہ اعمال. دیکھو آج میں نے رب کی رضا حاصل کر لی ہے, آج میں نے رب کو راضی کر لیا ہے. اس سے بڑی خوش نصیبی, اس سے بڑی سعادت کچھ نہیں ہوگی. اور وہ نامہ اعمال لے کے اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا. لیکن اس کے برعکس, یا اللہ, اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہیں, وہ لوگ جو اللہ کے باغی ہیں, وہ جنہوں نے اللہ سے بغاوت کر کے رکھی ہے, وہ سنے اللہ رب العالمین نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور وہ بندہ جس کے نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا, اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہ اکبر, نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فسوف يدعو ثبورا, وہ نامہ اعمال دیکھے گا, موت کو پکارے گا. موت تو آ چکی ہے, اب کہاں موت آنی ہے, اب کہاں میدان جنت اور جہنم میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اللہ فسوف يدعو ثبورا, وہ چیخے گا, چلائے گا, اللہ سے التجا کرے گا, منتیں کرے گا, سماجتیں کرے گا, اللہ کے سامنے روئے گا. اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے, اللہ تھوڑی سی فرصت دے دے, ہم نے جہنم دیکھ لیا, اس کا عذاب دیکھ لیا, اللہ دنیا میں جا کے نیک اعمال کر کے آئیں گے. اللہ کے بندو, کیا تم نہیں جانتے کہ قیامت قریب ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ قیامت قریب ہے؟ پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں, اللہ کا خوف کیوں نہیں اختیار کرتے, اللہ کی عبادت پر کیوں نہیں جمتے, اللہ کی بندگی پر کیوں نہیں ڈٹتے؟ کہا اللہ نے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, موت کو پکارے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا,
اور اللہ کے حکم سے گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. انہ کان فی اہلہ مسرورا. دنیا میں بڑا فارغ البال تھا, دنیا میں بڑی غفلت کی زندگی گزاری. بتانے والوں نے بتایا, سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. قیامت قریب ہے, حساب کا وقت قریب ہے, لیکن غفلت میں جی رہے ہیں. اللہ نے کہا یہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوشحال تھا. انہ ظن ان لن یحورا. یہ تو سمجھ کے بیٹھا تھا کہ ہمیں مرنا ہی نہیں ہے, اللہ کیا جانا ہی نہیں ہے. ایسی دنیا میں مست. اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرے, اللہ کا خوف کرے. یہ قیامت بالکل ہمارے سروں پر ہے, مسلط ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. بس اس کی تیاری کیجئے. ایک ہی گزارش ہے, ایک ہی گزارش ہے, آپ جس عقیدے اور منہج پر قائم ہیں اس پر قائم رہیے, ڈٹے رہیے, جمے رہیے, خوب اللہ کی عبادت کیجئے. جس علاقے میں رہتے اپنی مسجد کو آباد کیجئے, 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کیجئے, حلال و حرام کے معاملے میں اللہ کا خوف کیجئے, ڈٹ کے اللہ کی عبادت کیجئے. موت ہوگی, قیامت کے معاملات شروع ہو جائیں گے. قیامت ہمارے بالکل قریب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر سب سے پہلے کہنے والے کو, اس کے بعد آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.